ہم نے جو لیکچرز کا سلسلہ شروع کیا ہے، آج اس کا دوسرا لیکچر ہے۔ ہم یہ سابقہ پیپر حل کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اس سے ریلیٹڈ جو کویشچن ہوتے ہیں اور پھر ان کویشچن کے اندر جو کریکشن ہے ان کو بھی ساتھ ساتھ ڈسکس کر رہے ہیں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے علاوہ کس زوجہ سے آپ کی نرینہ اولاد ہوئی، اور یعنی حضور علیہ السلام کے ازواج مطہرات جو ہیں ان میں سے آپ کی تقریباً ساری اولاد جو ہے وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، اور آپ کے علاوہ آپ کا ایک بیٹا، ان کا نام حضرت ابراہیم ہے، اور وہ تھے حضرت ماریہ قبطیہ میں سے۔ یہ لونڈی تحفے میں آپ کو ملی تھی تو امہات المومنین میں شامل ہو گئیں۔ تو ان میں سے آپ کا ایک بیٹا جن کا نام تھا حضرت ابراہیم، وہ ان کی ولادت ہوئی۔ جی آگے، نماز اور روزہ کس سن ہجری میں فرض ہوا؟ اب یہاں پہ اس سوال میں آپ دیکھیں یہ ساری ہجری لکھی ہوئی ہیں، تو سوال بھی ٹھیک نہیں ہے اور اس کا جواب بھی ٹھیک نہیں ہے۔ اگر آپ اس جواب کو دیکھیں وہاں 2 ہجری لکھا ہوا ہے۔ 2 ہجری میں آپ ذہن میں رکھ لیں، نماز جو ہے یہ تو 10 نبوی یعنی معراج کی رات جو ہے یہ 10 نبوی میں نماز فرض ہو گئی۔ باقی روزہ، جہاد اور زکوٰۃ، یہ بات ذہن میں رکھ لیں، روزہ، جہاد اور زکوٰۃ یہ 2 ہجری میں فرض ہوئے۔ روزہ، جہاد اور زکوٰۃ یہ 2 ہجری میں فرض ہوئے۔ نماز جو ہے وہ پہلے فرض ہو چکی تھی۔ اس کے بعد ہے جی مشعر الحرام سے کیا مراد ہے؟ یعنی حج کے دوران جو مناسک حج ہیں، تو آپ کہتے ہیں نا کہ ان دل قرآن میں ہے ان دل مشعر الحرام، کہ جب مشعر حرام میں آپ پہنچے تو اللہ کا ذکر کریں۔ اس سے مراد کیا ہے؟ مزدلفہ۔ کیا ہے؟ مشعر الحرام سے مراد ہے مزدلفہ۔ جو کریکٹ آنسر ہے وہی آپ کو میں بتا رہا ہوں۔ اس کے بعد ہے جی باب مفاعلہ کا تعلق کس سے ہے؟ یعنی اب آپ یہاں پہ ایک دو چیز سمجھ لیں کہ ثلاثی مجرد ہے اور ثلاثی مزید فی ہے، رباعی مجرد ہے اور رباعی مزید فی ہے، خماسی مجرد اور خماسی مزید فی۔ جو زیادہ تر استعمال ہوتے ہیں وہ ثلاثی مجرد اور ثلاثی مزید فی۔ ثلاثی مجرد کے 6 ابواب ہیں، ٹھیک ہے جی، ثلاثی مجرد کے 6 ابواب ہیں۔ ثلاثی کا مطلب 3 ہوتا ہے، یعنی جب ماضی کا پہلا صیغہ آپ لکھتے ہیں اور اس کے حروف اصلیہ 3 ہوں تو اس کو ثلاثی مجرد کہتے ہیں، اور 3 سے زیادہ ہوں تو ثلاثی مزید فی۔ جیسے ضربہ، نصرہ، قتلہ، یہ 3 ہیں تو یہ ثلاثی مجرد ہے۔ اگر ان میں کوئی حرف ایک اضافہ ہو جائے گا تو وہ مزید فی بن جائے گا، جیسے اکرمہ، جیسے صرفہ، جیسے فعل، ٹھیک ہے، تو وہ مزید فی بن جائے گا۔ اب وہ کہتے ہیں باب مفاعلہ، فعل یفاعل، تو آپ کو نظر آ رہا ہے فعل، اس کے اندر 4 حروف ہیں، مطلب یہ ثلاثی مجرد نہیں بلکہ ثلاثی مزید فی ہے، ٹھیک ہے جی۔ باب مفاعلہ کا تعلق جو ہے وہ ثلاثی مجرد سے نہیں، رباعی مجرد سے نہیں، رباعی مزید فی سے نہیں، بلکہ رباعی ثلاثی مزید فی سے ہے۔ ثلاثی مجرد کے 6 ابواب ہیں، ثلاثی مزید فی کے 12 ابواب ہیں، ٹھیک ہے، یہ بھی ذہن میں رکھنا ہے، ثلاثی مزید فی، اور باب مفاعلہ ثلاثی مزید فی سے ہے۔ عہد نبوی میں کن 2 صحابہ کے ساتھ لیان کا مسئلہ پیش ہوا؟ یہ ان میں اے آپشن ہے، عویمر اجلانی اور حمزہ بنت جہش، یہ یاد کر لیں، یہ پہلا اے اس کا آپشن ہے۔ اس کے بعد لفظ کل سے کتنی صورتیں شروع ہوتی ہیں؟ عام طور پہ آپ نے پڑھا ہوتا ہے جی 4 کل، تو 4 کل ہیں، قل اعوذ برب الناس، قل اعوذ برب الفلق، قل هو اللہ، قل یا ایھا الکافرون، 4 تو وہ ہو گئی نا۔ ایک سورۃ الجن ہے، قل اوحی الی انہ استمع، تو یہ 5 ہے، ٹھیک ہے جی، 5 صورتیں ہیں جو کل سے شروع ہوتی ہیں، ان کو بھی آپ نے ذہن میں رکھنا ہے۔ آیت ہے ان شانئک ھو الابتر، کہ بے شک آپ کا دشمن ہی ابتر ہوگا، یعنی اس کی نسل ختم ہو جائے گی۔ تو یہ کس کے بارے میں؟ یعنی حضور علیہ السلام کا جب بیٹے حضرت ابراہیم کا انتقال ہوا تو مشرکین نے کہا کہ جی معاذ اللہ اب تو یہ ابتر ہو گئے، یعنی ان کی نسل ختم ہوگی، آگے نسل نہیں چلے گی، بیٹے تو رہے نہیں ان کے۔ تو لوگوں نے باتیں کی، ان میں سے سب سے زیادہ کون سا جو پیش تھا، جس
کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے پھر یہ ان نشانیہ کا حول ابتر کی آیت نازل ہوئی۔ وہ ابو لہب تھا یا عاص بن وائل تھا یا عقبہ بن ابی معیط تھا یا ولید تھا؟ تو اس کا جو کریکٹ آنسر ہے وہ ہے عاص بن وائل، یعنی ان نشانیہ کا حول ابتر کی جو آیت نازل ہوئی وہ عاص بن وائل کے لیے نازل ہوئی، یعنی اس کی نسل ختم ہو جائے گی۔ 17 جنگ یمامہ کس کے خلاف لڑے گی؟ بڑی مشہور ہے، مسلمہ کذاب۔ اچھا ایک بات، مسلمہ کذاب کون تھا؟ جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، ٹھیک ہے جی۔ کس کے دور میں لڑی گئی؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں لڑی گئی، اور اس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا جس کے اندر بہت سارے حفاظ کرام بھی شہید ہو گئے تھے، اور آخر کار اس کو واصل جہنم کیا اور ان کو شکست ہوئی۔ تو یہ جنگ یمامہ ہے جی۔ آگے سوال نمبر ہے 18، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جمع تدوین قرآن کا مشورہ کس نے دیا ہے؟ حضور علیہ السلام جب وصال ہوا تو قرآن بکھرا ہوا تھا، مختلف جگہوں پر لکھا ہوا تھا، تو ایک کتاب کی شکل میں نہیں تھا۔ جو اوپر آپ نے پڑھا ہے کہ جنگ یمامہ کے اندر بہت سارے حفاظ کرام شہید ہو گئے، تو پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابوبکر صدیق کو یہ مشورہ دیا کہ آپ اس قرآن کو ایک کتاب کی شکل میں لکھ دیں تاکہ آنے والی نسل کے پاس محفوظ رہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ مشورہ کس نے دیا؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ حضرت زید بن حارثہ کا نام کس صورت میں آیا ہے؟ سورۃ الاحزاب کے اندر، ٹھیک ہے۔ زید بن حارثہ جن کا حضرت زینب کے ساتھ نکاح تھا اور پھر طلاق ہو گئی، اور ان کے ساتھ پھر حضور علیہ السلام نے نکاح کر لیا، اور زید بن حارثہ وہ تھے جن کو حضور علیہ السلام نے منہ بولے بیٹے کہا تھا، اور متبنہ بیٹے کے بارے میں پھر یہ حکم آیا، اور یہ رسم بھی ٹوٹ گئی کہ یہ بیٹے جو منہ بولے بیٹے ہوتے ہیں یہ حقیقی بیٹوں کی طرح نہیں ہوتے۔ تو اس رسم کو ختم کرنے کے لیے اللہ نے حکم دیا کہ ان حضرت زینب نے ان سے جب طلاق لے لی تو پھر حضور علیہ السلام نے ان سے نکاح کر لیا۔ تو ان کا یہ سارا ذکر جو ہے وہ سورۃ الاحزاب کے اندر ہے جی۔ اس کے بعد ہے جی کعبہ کی چھت پر نصب سب سے بڑا بت جو تھا وہ کون سا تھا؟ لات، منات، عزا اور حبل۔ تو حبل جو تھا ان کا یہ سب سے بڑا بت تھا، یہی کعبہ کی چھت پر نصب تھا۔ اس کے بعد ہے جی خیبر کے قلعوں میں سے سب سے پہلا کون سا قلعہ فتح ہوا؟ اب یہاں پہ دیکھیں آپ کا جو پیپر ہے اس کی سلوشن دیا ہوا ہے، اس میں انہوں نے قلعہ کموس لکھا ہوا ہے، تو یہ اس کا غلط آنسر ہے۔ میں نے تاریخ ابن کثیر کو دیکھا، پھر اس میں ڈیٹیل پڑھا سارا کچھ، پھر اس کے بعد میں نے یہ وہاں پہ جو رزلٹ نکالا ہے وہ ہے خیبر کے قلعوں میں سے سب سے پہلا قلعہ جو فتح ہوا ہے وہ قلعہ نائم ہے۔ کیا ہے؟ قلعہ نائم فتح ہوا ہے۔ اچھا دوسری بات یہ کہ انہوں نے قلعہ کموس لکھا ہوا ہے، حالانکہ قلعہ کموس وہ قلعہ ہے جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ جس کو فتح کیا، اور اینڈ پر جب یہ فتح نہیں ہو رہا تھا تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ صبح میں علم اس کے ہاتھ دوں گا جو کہ اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہوگا اور اللہ اس کا رسول اس سے محبت کرتا ہوگا۔ تو حضرت علی جو اشوب چشم میں مبتلا تھے ان کو بلا کر حضور علیہ السلام نے لعاب دہن ڈالا اور ان کو تندرست ہوئے، اور انہوں نے جا کر اس قلعے کو فتح کیا۔ تو لہٰذا یہ قلعہ تو بعد میں فتح ہوا، سب سے پہلے قلعہ جو فتح ہوا ہے وہ قلعہ نائم ہے۔ تو آپ کے دیکھیں گے اور اس کے آنسروں میں آنسر جو دیا اس میں بھی، اور باقی یہاں یہ لکھ دیا ہے، بس جو سامنے آیا لکھ دیا جی۔ اس کے بعد ہے جی غزوہ احد، یعنی جنگ احد میں کس کی شہادت کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اچھا ایک بات ہو یہ اس کے بارے میں اور میں آپ کو بتا دوں خیبر کے حوالے سے، کہ خیبر کے موقع پر ہی، یعنی یہ سوال آپ کو مختلف طریقوں سے پوچھا جا سکتا ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ اسلام میں گدھے کا گوشت حرام ہے، وہ کس موقع پر یا کس جنگ میں حرام قرار دیا گیا؟ وہ خیبر کے موقع پر، ٹھیک ہے۔ غزوہ خیبر کے موقع پر یہ جو گدھا ہے اس کا گوشت جو ہے اس کو حرام قرار دیا گیا، حدیث میں آتا ہے۔ اچھا جنگ احد میں کس کی شہادت کے بعد حضرت علی نے رضی اللہ عنہ مسلمانوں کا جھنڈا یعنی علم اٹھایا؟ تو وہ کون سے صحابی ہیں؟ وہ ہیں حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔
حضرت مصعب بن عمیر جو تھے ان کی شکل حضور علیہ السلام کے ساتھ ملتی جلتی تھی، بڑی بہادری کے ساتھ، بڑی محنت کے ساتھ انہوں نے جنگ لڑی، اور یہی وہ صحابی ہیں جن کو حضور علیہ السلام نے مدینہ میں بطور مبلغ بنا کر بھیجا، اور یہی وہ صحابی ہیں جن کے متعلق حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے ان کا وہ منظر بھی دیکھا ہے کہ اسلام لانے سے بعد پہلے یہ بڑے حشاش پشاش اور بڑے خوبصورت جوڑے پہنتے تھے، مگر اب ٹاٹ کا لباس پہنتے ہیں، اور جب ان کی شہادت ہو گئی، جب